يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم معزز شرکاء اجلاس اور پردہ نشین خواتین اسلام، سیرت امہات المومنین کے اس پروگرام کے تحت ہم نے گزشتہ دنوں میں ازواج مطہرات میں سے کئی ایک کی سوانح حیات اور کئی ایک کے حالات زندگی سماعت کیے ہیں، اور آج میں آپ کی خدمت میں ایک اور ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات زندگی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ جو اپنی کنیت سے مشہور ہو گئیں، نام ان کا ہند تھا، ہند بنت ابی امیہ، لیکن کنیت اپنے بیٹے سلمہ کے حوالے سے ام سلمہ کہلائیں اور اسی کنیت سے وہ جانی گئیں، پہچانی گئیں۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیک وقت عظیم صحابہ کے رشتہ دار، اور رشتے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بعض دشمنان رسول سے بھی ان کا رشتہ جڑتا ہے، چنانچہ وہ بیک وقت اللہ کی تلوار جنہیں کہا گیا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، ان کی چچازاد بہن لگتی ہیں، اور وہیں ابو جہل بن ہشام کی بھی چچازاد بہن لگتی ہیں، اور مشہور صحابی عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی رضائی یعنی دودھ شریک بہن لگتی ہیں۔ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ امہات المومنین میں سب سے زیادہ عمر پانے والی، سب سے طویل عمر پانے والی اور سب سے آخری میں وفات پانے والی ام المومنین ہیں۔ تقریباً ایک روایت کے مطابق ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے 90 برس عمر پائی، 90 سال کی عمر میں انہوں نے وفات پائی۔ ان کے پہلے شوہر تھے ابو سلمہ بن عبد الاسد، اور یہ ابو سلمہ یہ پیارے نبی کے دودھ شریک بھائی تھے، پیارے نبی کے رضائی بھائی تھے ابو سلمہ جو ام سلمہ کے شوہر تھے، اس لیے کہ بچپن میں سویبہ جو کہ ابو لہب کی لونڈی تھی، سویبہ نے پیارے نبی کو بھی دودھ پلایا تھا اور ابو سلمہ بن عبد الاسد کو بھی دودھ پلایا تھا، اور یہی ابو سلمہ جو ہے ام سلمہ کے شوہر تھے۔ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ پیارے نبی سے بڑی قربت رکھتے تھے، بڑی نسبت رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اسلام کا آغاز ہوا
تو یہ دونوں میاں بیوی سابقین اولین میں ان کا شمار ہوا کہ وہ نفوس قدسیہ جنہوں نے پیارے نبی کی آواز پہ سب سے پہلے لبیک کی کہا، اور مکی زندگی میں سب سے پہلے اسلام کے لیے جن لوگوں نے قربانیاں دی ان میں اس جوڑے کا شمار ہوتا ہے ام سلمہ اور ابو سلمہ رضی اللہ عنہما کا۔ اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ مکے میں جو لوگ مسلمان ہوئے تھے ابتدائی زندگی میں، انہیں جن آزمائشوں سے گزرنا پڑا ان میں سے ایک آزمائش ہجرت کی بھی تھی۔ بہت سوں کو مکہ چھوڑ کر حبشہ جانا پڑا، تو چنانچہ یہ جوڑا بھی ابو سلمہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہما، ان دونوں کے جوڑے نے بھی مکہ سے مدینہ ہجرت کی۔ اور یہ نہ سمجھو کہ ہجرت کوئی معمولی قربانی ہے، ہجرت بہت بڑی قربانی ہے، بہت بڑی قربانی، ایک ایسی قربانی جس کے اندر دسیوں قربانیاں ہیں۔ انسان کو اچانک اپنا وطن چھوڑنا پڑے، اپنا گاؤں چھوڑنا پڑے، اپنا محلہ چھوڑنا پڑے، اپنا گھر بار چھوڑنا پڑے، اپنے رشتہ دار چھوڑنے پڑے، اپنا کاروبار چھوڑنا پڑے، اور ایک اجنبی مقام پہ جہاں کوئی جاننے والا نہیں، پہچاننے والا نہیں، جہاں ہمارے پاس کوئی دولت نہیں، کوئی سرمایہ نہیں، وہاں جا کے پناہ لینا، سوچو کہ کیسی دشواریاں، کیسے چیلنجز، کیسے مشکلات۔ اور یہ آزمائش اس وقت بڑی ہو جاتی ہے جب اس آزمائش میں ہم تنہا نہیں، ہمارے ساتھ ہماری بیوی بھی ہے، ہمارے ساتھ ہمارے بچے بھی ہیں، واللہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہجرت کی اجر و ثواب کیا بتایا گیا؟ کہا کہ الہجرت تہدم ما کان قبلها، جس طرح ایک کافر مسلمان ہو کلمہ پڑھے تو کلمہ پڑھنے سے گزری ہوئی زندگی کے سارے گناہ معاف ہیں، ویسے ہی ایک مہاجر جب اللہ کے راستے میں ہجرت کرتا ہے تو گزری ہوئی زندگی کے سارے گناہ اس کے معاف ہوتے ہیں، اثر نو اس کے نامہ اعمال کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اس آزمائش سے گزرنا پڑا ام سلمہ کو اپنے شوہر ابو سلمہ کے ساتھ، اور حبشہ جانے کے بعد ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اولاد سے نوازا۔ ابو سلمہ اور ام سلمہ دونوں کی کنیت اسی اولاد سے ہے، یعنی حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ کی ولادت حبشہ میں ہوئی، اسی لیے ابو سلمہ کہلائے اور ام سلمہ کہلائے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جن لوگوں نے حبشہ میں ہجرت کی تھی، مکے میں بعد میں حالات کچھ معمول پر آئے تو واپس مکہ آ گئے تھے، تو واپس مکہ آئے حضرت ام سلمہ اور ابو سلمہ، اور جب مکے سے پھر سے مدینے کی طرف ہجرت ہوئی تو اور سارے صحابہ کے ساتھ اس جوڑے نے بھی ہجرت کی، اور یہ ہجرت اللہ اکبر بڑے امتحان سے گزرے، امتحان در امتحان، ابتلا در ابتلا، آزمائش در آزمائش، ہجرت خود ایک آزمائش، اور اس آزمائش میں اس جوڑے کو کتنی آزمائشیں آئیں، اور سارے لوگ نکلے اور آسانی سے مدینہ پہنچ گئے، لیکن اس جوڑے نے جو ہجرت کی ام سلمہ نے اور ابو سلمہ نے، جب ابو سلمہ اپنی بیوی ام سلمہ کو لے کر، اپنے بیٹے سلمہ کو لے کے جب ہجرت کر رہے تھے تو ام سلمہ کے رشتہ دار آ گئے، یعنی ابو سلمہ کے سسرال والے آ گئے، ام سلمہ کے رشتہ دار آ گئے۔ انہوں نے ابو سلمہ سے کہا تم جا سکتے ہو پر ہماری لڑکی کو نہیں لے جا سکتے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو چھین لیا گیا، زبردستی روک لیا گیا۔ جب ام سلمہ کے رشتہ داروں نے ام سلمہ کو روک لیا تو ابو سلمہ کے گھر والوں نے بچے کو چھین لیا، کہا کہ بچے کو بھی ہم نہیں دیں گے، ام سلمہ کے حوالے نہیں کریں گے، بچہ ہمارا حق ہے، ہم لیں گے۔ کھینچا تانی ہو رہی تھی کہ اس بچے کا، اس معصوم بچے کا ہاتھ ٹوٹ گیا، ہاتھ ٹوٹ گیا۔ دیکھو کتنی بڑی قربانی، اور بالآخر ابو سلمہ اکیلے تنہا بیوی کو چھوڑ کر، بچے کو چھوڑ کر فی سبیل اللہ مدینہ روانہ ہو گئے۔ اور یہاں ام سلمہ رضی اللہ عنہا شوہر سے جدا ہو کر، بچے سے جدا ہو کر مکے میں ہمیشہ روتی رہتی تھی۔ سیرت کی کتابیں یہاں تک لکھتی ہیں کہ وہ اپنے گھر سے نکل کے بسا اوقات مدینے کے راستے پہ آپ بیٹھتی، مدینے کی طرف دیکھتے ہوئے،
یہاں تک کہ چند دنوں بعد خود انہی کے رشتہ داروں میں سے کسی کو ان کی حالت زار پر رحم آیا. روزی نہ جاتی ہیں, مدینے کے راستے پہ بیٹھتی ہیں اور مدینے کی طرف دیکھتی ہیں, روتی ہیں, آنسو بہاتی ہیں, شوہر کی یاد ہے, اللہ کے راستے میں ہجرت کی تڑپ ہے. بالآخر ان کے خاندان والوں نے ہجرت کی اجازت دے دی, ان کا بچہ انہیں لوٹا دیا گیا. اپنے اس ننھے معصوم بچے سلمہ کو لے کر ام سلمہ رضی اللہ عنہا تنے تنہا مدینے کی طرف روانہ ہو گئی. ایک طویل مسافت تنہا انہوں نے طے کی. بعد میں راستے میں عثمان بن طلحہ سے ان کی ملاقات ہو گئی. تنہا عورت کو جاتے دیکھ کر, تنہا ام سلمہ کو جاتے دیکھ کر عثمان بن طلحہ نے مدینے تک ان کی رفاقت نبھائی اور مدینے تک پہنچا دیا. حضرت ام سلمہ بڑی تعریف کرتی تھی عثمان بن طلحہ کی اپنی زندگی میں کہ اللہ کے اس بندے نے اس مشکل گھڑی میں جب میں اکیلی تنے تنہا مدینے کی طرف چل رہی تھی, اس شخص نے میری جو مدد کی, میرا جو ساتھ دیا اور مدینے تک میری جو رفاقت نبھائی. ام سلمہ رضی اللہ عنہا بڑا ذکر خیر کیا کرتی تھیں. مدینہ آ گئیں, اپنے شوہر ابو سلمہ سے مل گئیں, لیکن ابو سلمہ کے ساتھ ان کی یہ صحبت, ان کا یہ رشتہ زیادہ طویل نہ رہا کہ غزوہ احد میں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ زخمی ہو گئے اور زخمی ہو کر یوں کہیے کہ زخموں کی تاب نہ لا سکے اور وفات پا گئے. دیکھو آزمائش در آزمائش اس دنیا میں لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم جب اللہ کے راستے میں نکلے ہیں, دین کی خدمت کے لیے نکلے ہیں, تو ہر قدم ہمارا استقبال ہونا چاہیے, حالات ہمارا استقبال کریں گے, ماحول ہمارا استقبال کرے گا, زمانہ ہمارا استقبال کرے گا, لوگ ہمارا استقبال کرے گا. نہیں, اللہ کے راستے میں جب نکلو گے, دین کی خدمت کے لیے نکلو گے, آپ کا استقبال پھول نہیں کریں گے, آپ کا استقبال کانٹے کریں گے, آپ کا استقبال چیلنجز کریں گے, آپ کا استقبال مصیبتیں کریں گی, آپ کا استقبال آزمائشیں کریں گی. دیکھو اس جوڑے کی زندگی میں پہلے ہجرت حبشہ, پھر ہجرت مدینہ, اور ہجرت مدینہ میں جدائی شوہر اور بیوی کے درمیان, ماں اور بچے کے درمیان, ہجرت مدینہ میں ہاتھ کا ٹوٹنا, اور پھر مدت کی جدائی کے بعد جب شوہر سے ملی ہیں تو یہ رفاقت بھی زیادہ طویل نہ ہوئی کہ غزوہ احد میں کھائے ہوئے زخم کے سبب ابو سلمہ داغ مفارقت دے گئے, ابو سلمہ انتقال کر گئے. ایمان والوں کی آزمائش اس دنیا میں سب سے زیادہ سخت ہوتی ہے. جن کے دل میں ایمان مضبوط ہو وہی ان حالات کا مقابلہ کرتے ہیں, اور ایمان والے کی پہچان یہ ہے کہ یہ آزمائشیں اس کے قدم کو متزلزل نہیں کرتی, یہ آزمائشیں اس کے ایمان کو اور پختہ کرتی اور مضبوط کرتی ہیں. اور جس کے دل میں ایمان کرو یا ایمان کی جگہ نفاق ہو, وہ ان آزمائشوں میں ثابت قدمی دکھا نہیں سکتا, وہ ثابت قدم نہیں رہ سکتا, وہ بہت جلد اپنی بدعقیدگی اور سابقہ دین کی طرف لوٹ جاتا ہے. یاد رکھو, یہ غلط فہمی اپنے ذہنوں سے نکال دو. جب ہم اللہ کے ہو جائیں گے تو ہر قدم ہمارا استقبال ہوگا اور حالات ہمارے فیور میں ہوں گے ہمیشہ. یہ غلط فہمی اپنے ذہن سے نکال دینا. اللہ کے راستے میں جب نکلو گے, دین کے لیے جب چلو گے, سب کچھ قربان کرنے کا حوصلہ لے کے قدم بڑھانا. اللہ کے پاس شرط یہ ہے, یہاں کھونے کے بعد ہی پانے کا مرحلہ آتا ہے, یہاں کھونے کے بعد ہی پانے کا مرحلہ آتا ہے. بنا کھوئے پانے کا تصور نہیں ہے ایمان والوں کے لیے. پہلے کھونا ہے اللہ کے راستے میں, پہلے قربانی دینا ہے اللہ کے راستے میں, کھونے کے بعد قربانی دینے کے بعد پانے کا مرحلہ آتا ہے. ابو سلمہ انتقال کر گئے. اللہ اکبر. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ابو سلمہ کا آخری وقت تھا, پیارے نبی تشریف لے گئے, دیکھا کہ انہوں نے دیدے کھڑے کر دیے ہیں. مطلب یہ ہے کہ روح پرواز کر گئی ہے. پیارے نبی نے ان کی آنکھیں بند کی, پیارے نبی نے ان کی آنکھیں بند کی. اور کسی کا بھی انتقال ہوتا ہے تو عموماً آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں, فوراً آنکھ بند کر دینا چاہیے. اگر بہت دیر آنکھ کھلی رہے گی تو پھر بعد میں بند نہ ہوگی, اور یہ کھلی آنکھ کے ساتھ کتنا حسین چہرہ ہو بڑا بھیانک اور بڑا ڈراؤنی لگے گا. پیارے نبی نے فوراً آنکھ بند کی, اور آنکھ بند کرنے کے بعد کہا کہ جب روح نکلتی ہے تو نظر اس کا پیچھا کرتی ہے.
جیسے ہی پیارے نبی نے روح کے نکلنے کی بات کی، گھر کی خواتین رونے لگی، چلانے لگیں۔ پیارے نبی نے انہیں تسلی دی، صبر کی تلقین کی۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعائیہ جملے کہتے ہوئے فرمایا، اللہم اغفر لی ابی سلمہ وارفع درجتہ فی المہدیین، اے اللہ ابو سلمہ کی مغفرت فرما دے اور تیرے ہدایت یافتہ بندوں کے درجات کی بندوں میں شامل کر کے ان کے درجات کو بلند فرما دے۔ پتہ چلا کہ جب بھی کسی کے انتقال کی خبر ہمیں ملتی ہے یا جب بھی کسی انتقال شدہ شخص کے پاس ہم جاتے ہیں، نماز جنازہ میں جو دعا کریں گے وہ تو کریں گے ہی، قبر کے پاس جو دعا کریں گے وہ تو کریں گے ہی، لیکن پہلی مرتبہ جب ہمیں خبر ملتی ہے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، فوراً اسی وقت دعائے مغفرت کرنا چاہیے۔ ہم صرف انا للہ پڑھ کے خاموش رہ جاتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سچ ہے انا للہ پڑھنا چاہیے، انا للہ کے ساتھ ساتھ جس کی وفات کی خبر سنی ہے اس کے حق میں مغفرت کی بخشش کے کلمات کہنے چاہیے کہ اللہم اغفر لہو، بلکہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نام بھی لے لینا چاہیے۔ زید کا انتقال اللہم اغفر لزید، بکر کا انتقال ہوا اللہم اغفر لبکر، عمر کا انتقال ہوا اللہم اغفر لعمر وارفع درجتہ فی المہدیین، اے اللہ ان کی بخشش فرما دے اور تیرے ہدایت یافتہ بندوں میں شامل کر کے ان کے درجات کو بلند کر دے۔ سلمہ رضی اللہ عنہ اپنے شوہر سے جدا ہو گئیں، شوہر قضائے الہی کے مطابق انہیں داغ مفارقت دے گئے اور سلمہ اپنے بچوں سمیت مدینے میں تنہا رہ گئیں اور بیوہ رہ گئیں۔ سلمہ رضی اللہ عنہ کی بیوگی پہ ترس کھاتے ہوئے، رحم کھاتے ہوئے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں نکاح کا پیغام دیا، پر سلمہ نے منظور نہ کیا۔ چند دنوں بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نکاح کا پیغام دیا، پر سلمہ رضی اللہ عنہ نے منظور نہ کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمہ کی اس مشکل گھڑی میں، اس مصیبت میں، واللہ بیوہ کا درد بیوہ ہی جان سکتی ہے، بیوہ کا درد بیوہ ہی جان سکتی ہے، بیوہ عورت کا دکھ اور یتیم بچوں کا درد، واللہ اس کے درد کو کوئی دوسرا محسوس نہیں کر سکتا۔ سلمہ رضی اللہ عنہ اپنے یتیم بچوں کو لے کر بیوگی کے عالم میں تھیں۔ پیارے نبی نے انہیں دعا سکھائی، پیارے نبی نے انہیں دعا سکھائی، کہا سلمہ یہ دعا پڑھتی رہو، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ کہا کہ اللہ میری اس مصیبت میں جو دکھ مجھے پہنچ رہے ہیں، جو غم کے پہاڑ مجھ پہ ٹوٹ رہے ہیں، جو رنج و غم مجھے لاحق ہو رہے ہیں، اس مصیبت کو میرے لیے باعث اجر و ثواب بنا دے، لمحہ لمحہ میرے اجر و ثواب میں اضافہ ہو، واخلف لی خیرا منہا، اور اے اللہ بہترین جانشین مجھے نصیب فرما۔ سلمہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہ، پیارے نبی کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے یہ دعا میں پڑھتی تو تھی، لیکن جب بھی میں یہ جملہ پڑھتی کہ واخلف لی خیرا منہا، اس سے بہترین جانشین عطا فرما، اس جملے کو پڑھتے ہوئے میں سوچا کرتی تھی من خیر من ابی سلمہ، ابو سلمہ جیسا شوہر اب کہاں سے مل سکتا ہے، ابو سلمہ سے بہترین جانشین کون ہوگا، کہاں سے ملے گا، ہمیشہ سوچا کرتی تھی، لیکن حکم تھا پیارے نبی کا، پڑھا کرتی تھی یہ دعا۔ بالآخر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جو دستور تھا کہ وہ خواتین، آپ اپنی زوجیت میں ان خواتین کو لیتے تھے جو خواتین اسلام کے لیے قربانی دینے کے بعد، اسلام کے لیے جان مال تن من دھن کو لٹانے کے بعد بیوہ ہو جاتی تھی، ان خواتین کو پیارے نبی اپنی زوجیت میں لیتے تھے تاکہ یہ خواتین جنہوں نے اسلام کی تاریخ کے ابتدا میں جب شجر اسلام کو پانی کی ضرورت تھی، اپنے خون سے انہوں نے شجر اسلام کی آبیاری کی ہے، یہ خواتین حق رکھتی ہیں کہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی مائیں کہلائے۔ آپ ایسی خواتین کو اپنی زوجیت میں لیتے تھے، چنانچہ سلمہ کی ان قربانیوں کو دیکھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمہ رضی اللہ عنہ کو بھی پیغام دیا اور انہیں اپنے نکاح میں لینے کی آمادگی ظاہر کی۔ سلمہ کے لیے بڑے فخر کی بات تھی، بڑے اعزاز کی بات تھی،
اور ناقابل یقین خوشخبری تھی کہ پیارے نبی کی زوجیت کا شرف مل رہا ہے، پیارے نبی جیسا شوہر انہیں مل رہا ہے۔ لیکن ام سلمہ رضی اللہ عنہ بڑی سمجھدار خاتون تھی، بڑی دور اندیش خاتون تھی۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے جب پیارے نبی نے رشتے کی پیشکش کی تو کہا کہ اللہ کے نبی، رشتہ قبول کرنے میں تو کوئی تأمل نہیں، مگر دو مسئلے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ میرے اندر جذبہ غیرت بہت پایا جاتا ہے، میں بہت باغیرت خاتون ہوں، اور آپ کی اور بیویاں بھی ہیں، اور سوکن جب ہوتی ہے عورت کی تو اس سوکن پن کے رشتے میں آ کر وہ بسا اوقات شوہر کے ساتھ گستاخی کر بیٹھتی ہے۔ ام سلمہ کو یہ خوف لاحق ہوا کہ اگر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کے شرف کو قبول کرتی ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل آپ کی سوکنوں کے ساتھ رہ کر کبھی میری کسی ادا سے، میری کسی بات سے پیارے نبی کو تکلیف نہ ہو جائے، میرا جذبہ غیرت کہیں مجھے پیارے نبی کی شان میں گستاخی پہ آمادہ نہ کر دے۔ کہا کہ اللہ کے نبی، ایک تو میں اپنے جذبہ غیرت سے ڈرتی ہوں، اور کل ہم نے جذبہ غیرت کے سلسلے میں بتایا فی نفسی ہی اچھا جذبہ ہے یہ، لیکن ایک حد میں رہنا چاہیے، حد سے اگر بڑھ جاتا ہے تو یہ بڑے مسائل پیدا کرتا ہے۔ دوسرا مسئلہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان بچوں کا کیا ہوگا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں مسائل کا حل پیش کیا۔ پیارے نبی نے کہا، رہا تمہارا جذبہ غیرت، میں اللہ سے دعا کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے جذبہ غیرت کو حد اعتدال میں رکھے گا۔ اور واقعتاً آپ دیکھیں گے رشتہ زوجیت میں آنے کے بعد کبھی نہیں دیکھیں گے کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا جذبہ غیرت بھڑکا ہو، جبکہ وہ بڑی باغیرت خاتون تھی۔ انہیں احساس تھا اپنی اس کمزوری کا کہ جب میرا جذبہ غیرت بھڑکتا ہے تو میں انکنٹرول ہو جاتی ہوں، اسی لیے پیارے نبی سے انہوں نے کہا تھا۔ لیکن پیارے نبی کی دعا، پیارے نبی نے دعا کر دی تھی ان کے جذبہ غیرت کو حد اعتدال میں رہنے کے سلسلے میں۔ پوری زندگی میں آپ دیکھیں گے کبھی کہیں ام سلمہ سے ایسی کوئی حرکت نہ ہوئی کہ جس جہاں ان کا جذبہ غیرت پیارے نبی کو کسی بھی قسم کی تکلیف کا سبب بناؤ۔ پتہ چلا ہمارے مزاج اور طبیعت کی جو کمزوریاں ہوتی ہیں میرے بھائی اور میری بہنوں، دعاؤں سے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے، دعاؤں کا سہارا لینا چاہیے۔ ہمیں اپنے مزاج اور اپنی طبیعت میں جو شر ہے سب سے پہلے اس کا احساس ہونا چاہیے، اس کا اعتراف ہونا چاہیے، ورنہ کون مانتا ہے؟ ہمیں اپنی خامی اور اپنی کمزوری تو کبھی نظر نہیں آتی، ہمیں تو ہمیشہ دوسروں کی کمزوریاں ہی نظر آتی ہیں۔ ہمیں اگر اپنی خامی اور اپنی کمزوری کا احساس ہو، اعتراف ہو، اور اس اعتراف کے ساتھ رب العالمین سے دعا ہو، رب العالمین ضرور بضرور ہماری مزاج اور طبیعت کی ان کمزوریوں کی اصلاح فرمائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کا مسئلہ کہا۔ آپ شادی کرتے ہی تھے، اسی لیے آپ نے کہا میں تمہیں اپناؤں گا تمہارے بچوں کے ساتھ، ایسا نہیں کہ تمہیں اپنا لوں گا تمہارے بچوں کو چھوڑ دوں گا، تمہارے بچے وہ میرے بچے ہیں۔ اور 4 بچے تھے، درہ بیٹی تھی، درہ، عمر، سلمہ اور زینب، 2 لڑکے 2 لڑکیاں۔ پیارے نبی نے انہیں ان کے بچوں سمیت اپنایا اور اپنا کر یہ پیغام دیا، بیوہ عورت کو ایسے ہی تنہائی کی زندگی ایک عذاب ہوتی ہے، اس کے لیے اس کے معصوم بچوں کا سہارا بننا چاہیے اور اس بیوہ عورت کا سہارا بننا چاہیے زندگی میں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے وہ سبق دیا۔ حضرات، ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ پیارے نبی کی زوجیت میں آنے کے بعد پیارے نبی کی زندگی میں بڑی اہمیت رکھتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر دن عصر بعد ساری ازواج مطہرات کے پاس جاتے تھے، بس جاتے تھے، علیک سلیک حالات دریافت کر لیتے، گزر جاتے۔ تو آپ کا معمول تھا ہر دن عصر بعد سب سے پہلے ام سلمہ کے پاس جا، سب سے پہلے ام سلمہ اور آخری میں عائشہ رضی اللہ عنہن جمیعات، آپ کا روزینہ کا معمول تھا۔ اور پھر ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ جبریل امین کو انسانی روپ میں دیکھا، انسانی شکل میں دیکھا۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ پیارے نبی کے پاس تھیں کہ اچانک دیکھا کہ دحیہ کلبی آئے ہیں، دحیہ کلبی پیارے نبی سے بات کر رہے ہیں،
اور بات کر کے چلے گئے دحیہ کلبی، ایک جلیل القدر صحابی تھے دحیہ کلبی۔ فرماتی ام سلمہ رضی اللہ عنہ جب وہ بات کر کے گئے اور پیارے نبی میرے حجرے سے باہر نکلے اور ممبر پہ کھڑے ہوئے اور ممبر پہ کھڑے ہو کے آپ نے لوگوں سے گفتگو کی، تب مجھے پتا چلا وہ دحیہ کلبی نہ تھے، وہ جبریل امین تھے جو دحیہ کلبی کی شکل میں آئے تھے۔ مدنی دور میں یہ صحابی تھے دحیہ کلبی، بڑے حسین و جمیل تھے، اور حضرت جبریل علیہ السلام ان کی شکل میں، ان کے روپ میں آیا کرتے تھے۔ تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ انہوں نے جبریل امین کو دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں دیکھا تھا۔ حضرات، ام سلمہ رضی اللہ عنہ اپنی سمجھداری، اپنی دور اندیشی، اپنی دانش مندی، اپنی عقل مندی اور اپنی فراست کے حوالے سے جانی جاتی ہیں۔ عورت کے سلسلے میں کہا جاتا ہے نا تجربہ کار ہوتی ہے، جذباتی ہوتی ہے، اور یہ کہہ کر لوگ عورت کے درجے کو بہت گھٹاتے بھی نہیں۔ ان عورتوں میں یقیناً بہت ساری اتنی دانش مند، اتنی عقل مند، اتنی دور اندیش اور اتنی صائب رائے رکھنے والی ہوتی ہیں کہ اگر شوہر ان کا مشورہ لے تو اللہ اکبر، اس کی زندگی کی بہت ساری مشکلات اور الجھنیں آسان ہو جائیں۔ غلط ہے جو یہ کہا جاتا ہے کہ عورت کا مشورہ نہیں لینا چاہیے، عورت کے مشورے پہ چلنے والا وہ برباد ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا، یہ عورت کی شان میں تنقیص ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے اندر پائی جانے والی خوبیوں کی بڑی قدر کی۔ دیکھو مشہور واقعہ ہے، صلح حدیبیہ جیسے نازک موقع پر، صلح حدیبیہ جیسی نازک گھڑی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا کہ آپ عمرہ کر رہے ہیں۔ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے۔ 1400 صحابہ کو لے کر عمرہ کرنے کے لیے گئے، حدیبیہ نامی مقام پہ مشرکین مکہ نے آپ کو روک دیا۔ تفصیلی واقعہ ہے، کہا کہ نہیں کر سکتے عمرہ آپ۔ پہلے تو یہ سمجھے کہ جنگ کے لیے آ رہے ہیں، لڑنے کے لیے آ رہے ہیں۔ پہلے نبی نے مشرکین مکہ کو سمجھایا کہ نہیں، ہم بالکل عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو دونوں طرف سے سفارت کا سلسلہ چلا اور بالآخر کچھ مفاہمت ہوئی، کمپرومائز ہوا کچھ شرائط پر، اور یہ شرائط کیا تھی کہ اس سال مسلمان واپس جائیں گے، آئندہ سال آ کے عمرہ کرنا، اس سال ہم پرمیشن نہیں دیں گے عمرہ کرنے کا، ہاں آئندہ سال تمہیں اجازت ہے۔ اور اس میں سب سے بڑی بات یہ تھی کہ بعض شرائط ایسی تھیں جو پیارے نبی نے بہت دب کر مانی تھی، اور جس کو صحابہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ہماری ہار ہے، ہماری شکست ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ جذبات کا موقع تھا جی، 1400 صحابہ تھے اور سب نے پیارے نبی کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی کہ اگر لڑائی کرنا پڑے، جنگ کرنی پڑے، ہم جنگ کریں گے، لڑیں گے۔ ایسے 1400 جان نثار رکھتے ہوئے پیارے نبی نے ایسے دب کر صلح کی۔ جب مشرکین کے سفیر نے یہ کہا کہ ہمارا کوئی آدمی اگر تمہارے پاس مدینے کو آ جائے، تم لوگ اس کو لینا مت، واپس کر دینا، اور تمہارا آدمی کوئی اگر ہمارے پاس مکہ آ جائے، ہم اس کو لے لیں گے، اس کو واپس نہیں کریں گے۔ پیارے نبی نے کہا منظور ہے۔ تفصیلات ہیں، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گا، میں سیرت کے دروس میں بتا چکا ہوں۔ بہرحال ایک ایسی صلح تھی، ایک ایسا معاہدہ تھا، تھوڑی دیر کے لیے ناقابل فہم، وہ شرائط ہضم نہیں ہو رہی تھی، اور مفاہمت کا، کمپرومائز کا وہ فارمولا صحابہ سے ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ اور اسی موقع پہ حضرت عمر ذرا سخت کلامی بھی کر بیٹھے تھے۔ یہ صورتحال تھی، چونکہ اب واپس جانا تھا، پیارے نبی نے صحابہ سے کہا لوگو جو جانور ساتھ میں لائے ہو ذبح کر دو اور اپنے سر کے بال نکال دو، احرام کھول کے واپس مدینہ چلو۔ آپ حکم دے رہے ہیں اور آپ کے حکم کی تعمیل نہیں ہو رہی ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا پیارے نبی نے حکم دیا ہو اور آپ کے حکم کی تعمیل نہ ہوئی ہو، کبھی ایسا نہ ہوا۔ لیکن آج یہ ہے کہ پیارے نبی حکم دے رہے ہیں، بار بار فرما رہے ہیں لوگوں اپنے جانور ذبح کرو، سر کے بال نکالو اور احرام کھول کے واپس چلو مدینہ۔ آپ کے بار بار فرمانے کے باوجود صحابہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے ہیں، آپ کے حکم کی تعمیل نہیں ہو رہی ہے، کوئی جانور ذبح نہیں ہو رہا ہے، کوئی بال نہیں نکال رہا ہے۔ پیارے نبی بہت پریشان، اپنے خیمے میں داخل ہو رہے ہیں، جو ٹینٹ لگایا گیا تھا، باہر نکل رہے، داخل ہو رہے ہیں، باہر نکل رہے ہیں۔ ام سلمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی دیکھی۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہا اللہ کے نبی کیا بات ہے، کیوں اس قدر پریشان نظر آ رہے ہیں؟ پیارے نبی نے کہا ام سلمہ دیکھتی نہیں ہو، میں حکم دے رہا لوگوں کو
کہ اپنے جانور ذبح کریں، سر کے بال نکالیں اور واپس مدینہ چلے احرام کھول کے، پر میرے حکم کی تعمیل نہیں ہو رہی، کوئی عمل نہیں کر رہا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ صورتحال کو خوب سمجھتی تھیں۔ بات یہ نہ تھی کہ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہے تھے، نعوذ باللہ، ایسا نہیں، وہ سب بہت ٹینشن میں تھے، وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے جس طرح سے صلح ہوئی ہے، جس طرح سے دب کر پیارے نبی نے شرائط مانے ہیں، تو وہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ ابھی وہ اسی سلسلے میں سوچ رہے تھے، حواس باختہ تھے صحابہ۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اور زبان سے کہنے کی بھی ضرورت نہیں، بس جائیے لوگوں کے سامنے، بس آپ اپنے سر کے بال منڈوائیے، بس جائیے اور لوگوں کے سامنے، ان کی نظروں کے سامنے اپنے سر کے بال منڈوائیے، پھر دیکھیے۔ پیارے نبی نے ان کے مشورے کو قبول کیا، باہر تشریف لے گئے، حجام کو بلایا اور اپنے سر کے بال نکالے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بال نکالتے کیا دیکھا صحابہ نے؟ سب ٹوٹ پڑے، فوراً اپنے جانور ذبح کرنے لگے اور ہر ایک دوسرے کی بال نکالنے لگا۔ اس طرح اتنا بڑا ٹینشن جو پیارے نبی کو لاحق ہوا تھوڑی دیر کے لیے، پیارے نبی سمجھ رہے تھے میں حکم دے رہا ہوں، میرے حکم کی تعمیل نہیں ہو رہی ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے موقع کو سمجھا، حالات کی نزاکت کو سمجھا، اور جو اقدام اس صورتحال میں ہونا چاہیے تھا وہ اقدام کرنے کا مشورہ پیارے نبی کو دیا، اور پیارے نبی نے ان کے مشورے کو قبول کیا، اور اس طرح سے آسانی سے وہ مسئلہ حل ہو گیا۔ اور بعد میں آپ سب جانتے ہیں کہ آسمان سے آنے والی وحی نے اس صلح کو بہت بڑی فتح قرار دیا تھا، بہت بڑی فتح اور بہت بڑی جیت قرار دیا تھا، اور بعد کے حالات نے بتایا کہ واقعتاً یہ صلح کیسے فتح مبین تھی۔ حضرات، ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت کا ایک پہلو یہ بھی تھا، ان کی منقبت کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ پیارے نبی سے کبھی کبھار یہ سوالات کرتی، ان کے سوال کو رب العالمین اتنی اہمیت دیتا کہ ان کے سوال کے جواب میں آسمان سے وحی نازل ہو جاتی۔ قرآن کی کئی آیتیں ایسی ہیں جو ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے سوال پہ نازل ہوئی۔ رب العالمین نے گویا ان کے سوال پہ آیتیں نازل کر کے بتا دیا کہ رب العالمین کے پاس بھی نیک ایمان اور دیندار خواتین کا کتنا لحاظ ہے۔ انہوں نے پیارے نبی سے ایک مرتبہ سوال کیا، سوال کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کے نبی کیا بات ہے، مردوں کو تو جہاد کا حکم ہے مگر ہمیں جہاد کا حکم نہیں ہے، اور مردوں کے لیے تو ڈبل میراث ہے، ہمارے لیے ان کا آدھا حصہ ہے۔ آسمان سے وہی نازل ہو گئی، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو مرد بنا کر، عورت کو عورت بنا کر، دونوں میں سے ایک کو خاص خاص فضیلتیں عطا کی ہیں، اور مرد کو بعض ناحیوں سے عورت پہ کچھ فوقیت عطا کی ہے۔ یہ جو فضیلتیں اللہ نے دے رکھی ہیں ان کی آرزو نہ کرو۔ کوئی عورت یہ نہ سوچے کہ کاش میں مرد ہوتی، کوئی عورت یہ نہ سوچے کہ مجھے بھی وہ سارے حقوق ملتے جو مرد کو مل رہے ہیں۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ ایک مرتبہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا پیارے نبی سے، کہا کہ اللہ کے نبی کیا بات ہے کہ قرآن مجید ہمیشہ ہر جگہ صرف مردوں ہی سے خطاب کرتا ہے، یا ایوہ الذین آمنوا، یا ایوہ الذین آمنوا صرف مردوں ہی سے خطاب کرتا ہے، ہم عورتوں سے خطاب کیوں نہیں ہوتا؟ ہم عورتوں کا خاص طور پہ ذکر کیوں نہیں ہوتا آسمان سے آنے والی وحی میں؟ ایک خواہش تھی ان کی، ایک جذبہ تھا ان کا۔ رب العالمین نے ساتویں آسمان کے اوپر سے ان کے جذبات کا لحاظ رکھا، اور سورہ احزاب میں ان کے سوال کا جواب دیتے ہوئے وہ عظیم آیت نازل فرما دی کہ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرة واجرا عظیما۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نیکی کے بہت سارے
میدانوں کا تذکرہ کیا، بہت ساری اچھی صفات کا تذکرہ کیا، تو مرد کے ساتھ ساتھ الگ سے خواتین کا تذکرہ کیا. کہا مسلمان مرد مسلمان عورتیں، مومن مرد مومن عورتیں، خشوع خضوع اختیار کرنے والے مرد، خشوع خضوع اختیار کرنے والی عورتیں، سچ بولنے والے مرد، سچ بولنے والی عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد، صدقہ کرنے والی عورتیں، روزے دار مرد، روزے دار عورتیں، اللہ کا ذکر کرنے والے مرد، اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں، عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والے مرد، عزت و ناموس کی حفاظت کرنے والی عورتیں. اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے ان سب کے لیے بخشش، مغفرت اور اجر عظیم کی دولت تیار کر رکھی ہے. اللہ نے ام سلمہ کے سوال پر یہ آیت نازل کر کے بتا دیا کہ قرآن جب صرف یا ایھا الذین آمنوا کہتا ہے تو مطلب یہ نہیں کہ وہاں صرف مرد مخاطب ہیں، عورتیں بھی مخاطب ہوتی ہیں. یہ اور بات ہے کہ تقریباً صیغہ مردوں کا استعمال کیا جاتا ہے، ورنہ عورت نہ صرف یہ کہ نیکی اور خیر کے میدانوں میں مرد کے دوش بدوش مرد کے ساتھ ساتھ چل سکتی ہے، بلکہ کبھی وہ مریم کے روپ میں، آسیہ کے روپ میں، خدیجہ کے روپ میں اور عائشہ کے روپ میں آ کر وہ قیامت تک آنے والے مردوں کے لیے نمونہ، آئیڈیل اور اسوہ بھی بن سکتی ہے. یہ پیغام اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب کی اس آیت کو نازل کر کے دیا، جو آیت کے ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے سوال پہ نازل ہوئی تھی. ایک اور موقع پہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہا اللہ کے نبی، ہجرت میں ہم خواتین نے بھی ہجرت کی ہے، خواتین کی ہجرت کا تذکرہ قرآن میں کیوں نہیں ہوتا؟ رب العالمین نے آسمان سے وہ آیت نازل فرمائی جو سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں ہے. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس کی راہ میں ہجرت کرنے والے مرد اور اس کی راہ میں ہجرت کرنے والی عورتوں کی فضیلت بتائی ہے. اس طرح ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت اور منقبت کا ایک پہلو یہ ہے، ان کے سوال پر آسمان سے وحی آتی تھی کئی بار. حضرات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اور عہد خلافت راشدہ کے آخری ایام میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد جو اختلافات مسلمانوں میں رونما ہوئے اور جو انتشار مسلمانوں میں ہوا، ام سلمہ رضی اللہ عنہ ام المومنین ہونے کی حیثیت سے انہوں نے انتشار اور اختلاف کے ماحول میں امت کو سنبھالنے کی بڑی کوشش کی، امت کو سنبھالنے کی بڑی کوشش کی. اپنے مشوروں سے، اپنے علم سے، اپنی صاحب رائے سے انہوں نے امت کو متحد کرنے کی بڑی کوشش کی. ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جب جمل کے لیے نکل رہی تھی، ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے سمجھانے کی کوشش کی، مشورہ دیا کہ مائی مت جاؤ، میرا مشورہ ہے کہ نہ جائیں تو اچھا ہے. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے، بعض لوگوں نے کہا کہ ہم ان کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کریں گے. ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کو بلا کے سمجھایا، کہا کہ بیعت کرو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہی ہیں، بغاوت کو رجحان نہیں رکھنا چاہیے. چنانچہ ان کے مشورے پر کئی لوگ جو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے سے گریز کر رہے تھے، انہوں نے بیعت کی. اور جب ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر ملی، حضرت حسین جو شہید ہوئے، اتنا دکھ ہوا، حضرت ام سلمہ کو اتنی غمزدہ ہوئی. بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ بے ہوش ہو گئیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر سن کر رضی اللہ عنہ. بہرحال وہ کوشش کرتی تھیں حالات کو سنبھالنے کی اور انتشار اور بکھراؤ جو مسلمانوں کی صفوں میں آ رہا تھا اسے پھر سے جو ہے امت مسلمہ کو منظم کرنے کی. حضرات، جہاں ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے اپنی دور اندیشی، اپنی عقل مندی اور فراست سے دین کی خدمت کی، وہیں وفات نبوی کے بعد روایت حدیث کے ذریعے سے بھی انہوں نے دین کی خدمت کی. جیسا کہ ہم نے بتایا، امہات المومنین کو اللہ کی جانب سے حکم تھا، تمہاری ذمہ داری ہے کہ پیغمبر کی گھریلو زندگی اور پیغمبر کی جو تعلیمات ہیں، تمہارے گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات اور ملفوظات ہیں اور آسمان سے جو وحی آیا کرتی ہے، اس کو امت تک پہنچانا یہ تمہاری ذمہ داری ہے. ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے بھی اس ذمہ داری کو خوب نبھایا. چنانچہ
5 ان سے کتب احادیث میں 400 کے قریب حدیثیں مروی ہیں. 370 پر 8 حدیثیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہیں، جن میں عظیم عظیم حدیثیں ہیں. حبشہ کی جو تفصیلات ہیں کہ حبشہ میں حضرت جعفر نے جو تقریر کی شاہ حبش نجاشی کے دربار میں، یہ ساری تفصیلات روایت کرنے والی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ ہے. ایک اور حدیث روایت کرتے ہوئے فرماتی ہیں عہد نبوت کا ایک واقعہ، فرماتی ہیں کہ عہد نبوت میں ایک مخنث تھا. مخنث کسے کہتے ہیں؟ جسے ہماری عام سادہ سی زبان میں ہجڑا کہا جاتا ہے. کہتی ہیں کہ عہد نبوت میں ایک مخنث تھا. چونکہ وہ مخنث تھا اس لیے خواتین میں بھی آیا جایا کرتا تھا، پردے اردے کی کوئی بات نہ تھی. فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میرے بھائی عبداللہ میرے کمرے میں میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. عبداللہ بن ابو امیہ جو پیارے نبی کے سالے اور ام سلمہ کے بھائی تھے، اور وہ مخنث بھی موجود تھا. اس نے میرے بھائی عبداللہ بن ابی امیہ سے کہا کہ یا عبداللہ ان فتح اللہ علیکم الطائف فعلیک بابنت غیلان فإنہا تقبل ب4 وتدبر ب8. وہ میرے بھائی عبداللہ بن امیہ کو مشورہ دے رہا ہے کہ عبداللہ دیکھو، اگر کل کے روز طائف فتح ہو جائے نا، جو مشہور شہر تھا طائف اگر فتح ہو جائے، وہاں غیلان کی ایک بیٹی ہے، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا، وہ ایسی ہے وہ ایسی ہے، اس کی صفات گنانے لگا. ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں پیارے نبی اتنے میں آ گئے اور پیارے نبی نے یہ بات سن لی. اتنا غصہ آیا پیارے نبی کو، اتنا غصہ آیا. پیارے نبی نے اسی وقت حکم دے دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ رہے تھے کہ مخنث تو ہے مگر سنجیدہ مزاج کا ہے، ایسے جنسی رجحانات شاید نہ رکھتا ہوگا، لیکن اس کی اس گفتگو سے پیارے نبی کو لگا کہ یہ جنسی مزاج رکھنے والا، جنسی رجحانات رکھنے والا. اسی دن آپ نے حکم دے دیا آج کے بعد یہ کسی عورت کے سامنے نہیں آئے گا اور کوئی مسلمان عورت اس مخنث کے سامنے نہ آئے. اور پھر اتنا ہی نہیں، فرماتی ام سلمہ رضی اللہ عنہ اس مخنث کو آپ نے کیا سزا دی؟ آپ نے نہ صرف یہ کہ عورتوں کو پردہ کرنے کے لیے کہا اس مخنث سے، بلکہ اس کو مدینے سے باہر نکال دیا. کہا کہ مدینے کے اندر تمہیں رہنے کی اجازت نہیں، مدینے سے نکال باہر کیا. جانتے ہو کس چیز کی سزا ہے، کس جرم کی سزا ہے؟ اسلام کے نزدیک پردے کا کتنا وسیع تصور ہے. دیکھو اسلام کے نزدیک قطعا ناقابل برداشت ہے یہ بات کہ مردوں کی مجلس ہو اور مردوں کی مجلس میں عورت موضوع ہو اور مرد یہ بحث کر رہے ہو کہ کون عورت کیسی ہے، موٹی ہے، تبلی ہے، گوری ہے، کالی ہے، ایسے چلتی ہے، ویسے چلتی ہے. اسلام ہرگز اس مزاج کو برداشت نہیں کرتا کہ اجنبی مردوں کی مجلس میں کسی عورت کا جو ہے تذکرہ موضوع بحث بنے اور مرد سب جو ہے پردے کا وسیع تصور. پردہ صرف یہ نہیں کہ ہم آنکھیں نیچی کر لیں، اور پردہ صرف یہ نہیں کہ عورت جو ہے برقع پہن کے باہر نکل جائے. پردہ جو ہے خیالات کا بھی ہوتا ہے، پردہ جو ہے افکار کا بھی ہوتا ہے، فکر کا بھی ہوتا ہے، دماغ کا بھی ہوتا ہے، دل کا بھی ہوتا ہے. کہا کہ پردہ اس وسیع معنی میں پردے کو اپناؤ کہ تمہارے ذہن و دماغ میں، تمہارے خیالات میں بھی کسی اجنبی عورت کے اس کے محاسن کو نہ بساؤ. اب چونکہ یہ شخص وہ بھی بڑے گھٹیا انداز میں کہہ رہا تھا، اس کو ضرور اپنانا، اس لیے کہ وہ ایسی ہے کہ جب وہ آتی ہے تو 4 شکنیں پڑتی ہے اور جاتی ہے تو 8 شکنیں پڑتی ہیں. بتانا چاہتا بہت موٹی ہے، ایسی ہے، ویسی ہے. پیارے نبی جو کہ رحمت للعالمین ہے، آپ کو اتنا غصہ آیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مدینے سے نکال باہر کیا. کہا کہ ایسے لوگ جو عورتوں کو غور سے دیکھتے ہیں پھر مردوں کے سامنے جا کے ان کی خوبیوں کا تذکرہ کرتے ہیں، یہ مسلم سماج میں رہنے کے لائق لوگ نہیں. اللہ کی قسم یہی تعلیمات ہیں جس سے کسی بھی عورت کی ناموس کی آبرو کی حفاظت ہو سکتی ہے. عورت کو پوری طرح سے برہنہ کر کے آپ چاہو کہ ہم عورت کی حفاظت کریں گے، قیامت کی صبح تک نہیں ہونے والا ہے. آج جو مغربی تہذیب، ویسٹرن کلچر، مغربی یعنی آزادی نسوان کے نام پر،
عورتوں کی آزادی کے نام پر جو کچھ کر رہا ہے، عورت کو نعوذ باللہ برہنہ کر کے رکھ دیا اور چاہتا ہے کہ عورت کی حفاظت کرے۔ یاد رکھو قیامت کی صبح تک یہ حفاظت نہیں ہوگی، اور دلی میں گینگ ریپ کے جیسے حادثات ہو رہے ہیں، ہمارے شہر بنگلور میں بھی ہوئے، یہ قیامت کی صبح تک ہوتے رہیں گے۔ میڈیا والے چلاتے ہی رہ جائیں گے، دنیا چیختی رہ جائے گی، جب تک اسلام کا یہ تصور جو پردے کا اسلام نے دیا ہے یہ لاگو نہ ہوگا سماج میں، عورت کی حفاظت نہیں ہو سکتی، اس کی آبرو کی، اس کی ناموس کی، اس کی جوانی کی حفاظت نہیں ہو سکتی۔ تو ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے اس طرح کی بڑی عظیم حدیثیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہیں، جیسا کہ ہم نے کہا 370 پر 8 حدیثیں کل تعداد ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ احادیث کی۔ بہرحال ایک مثالی زندگی گزارنے کے بعد مشہور قول کے مطابق 61 ہجری میں ماہ ذی القعدہ میں ام سلمہ رضی اللہ عنہ اس دار فانی سے کوچ کر گئیں اور ان کا انتقال ہو گیا، اور انتقال کے بعد مدینے کے قبرستان بقیع میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ مدفون ہے۔ یقیناً یہ اپنی غیر معمولی صلاحیتوں، اپنی دور اندیشی، اپنے علم، اپنے جذب عمل سے قیامت تک آنے والے مردوں کے لیے بھی اور قیامت تک آنے والی عورتوں کے لیے بھی نمونہ ہے۔ دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالیٰ ہم مردوں کو بھی اور خصوصاً ہماری ماؤں بہنوں کو ان ازواج مطہرات کے نقش قدم پر ہر شعبہ زندگی میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔